محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. دلائل بہت سارے ہیں. جامع ترمذی کی حدیث میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور تفسیر ساوی علی جلالین ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. شعبان کی عظمت کیا ہے سنیے. اس میں جو روایت ہے تفسیر ساوی میں فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 شعبان کی رات کو کھڑے ہوئے، اور یہ مہینہ اسی لیے زیادہ افضل بھی ہے کہ یہ مہینہ میرے مصطفیٰ کا مہینہ ہے، اور یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان غنیت الطالبین میں ہے کہ شعبان کا مہینہ رسول اللہ کا مہینہ ہے، کثرت سے اس میں اپنے رسول کو یاد کرو. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں جو روایت تفسیر الساوی میں ہے. 13ویں شعبان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کھڑے ہوئے اور کیا کیا توجہ. آج لوگ دلیل پوچھ رہے ہیں اپنے نبی کو یاد کرنے کے لیے. 13ویں شعبان کو میرے آقا کھڑے ہوئے اور رات بھر مولا کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے لگے، مولا میری امت کی بخشش میرے حوالے فرما دے. حضور نے 13ویں شعبان کو یہ دعا کی جو روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا کی کہ آپ کی 1/3 امت کی بخشش آپ کے حوالے، آپ شفاعت کر سکتے ہیں. 1/3 1/3 امت کی سفارش آپ کر سکتے ہیں. 14ویں رات کو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، رات بھر عرض کرنے لگے، مولا میری امت کی شفاعت میرے حوالے کر دے، ان کی بخشش میرے حوالے کر دے. اللہ رب العزت نے 14ویں شعبان میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم فرمایا 2/3 امت کی بخشش کی سفارش آپ کے حوالے ہے. 2/3 امت کی سفارش آپ کر سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا اس پر بھی راضی تھے، بلکہ 15ویں شعبان کی رات آئی. یہ تیسری رات تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہوئے، اور آج کی رات کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی دعا کی، مولا میری بقیہ امت کی سفارش میرے حوالے فرما دے. آج کی رات رب ذوالجلال نے اپنی رحمت کے پورے دروازے کھول دیے اور ارشاد فرمایا، اے محبوب آپ کی پوری امت کی سفارش آپ کے حوالے ہے، سوائے اس مشرک کے، سوائے اس کافر کے جو آپ سے منہ پھیر کر بھاگتا ہے، اس کی سفارش آپ کے حوالے نہیں. اس کا حساب تو اللہ قیامت کے دن خود لے گا. آج کی رات میرے عزیزوں، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکمل شفاعت کرنے کا اختیار دیا گیا ہے. پوری امت کی شفاعت. شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے. بخشنا تو مولا کا ہی کام ہے، مغفرت تو رب تعالیٰ کی شان ہے. اب سنیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول جو حدیث میں نے آپ کو بتائی، 5 راتیں جو دعاؤں کی قبولیت کی ہیں. اسی طرح آپ سے ایک اور روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی اتنے لوگوں کو معاف فرماتا ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے، اتنے لوگوں کو معاف فرماتا ہے کہ بنو کلب ایک قبیلہ تھا جس کی بکریوں کے بال ہیں، اتنے لوگوں کو اللہ جہنم سے آزاد فرماتا ہے. یہ ساری حدیثیں پڑھنا چاہیں تو کتابوں میں موجود ہے. میں آپ کو صرف چکھا رہا ہوں اس لیے کہ آپ بھی یاد نہیں رکھیں گے. الحمدللہ یہاں پر سنیوں کا مجمع ہے، اور اکثر ہمارا معمول یہی ہے. بہت سارے لوگ، ہم اپنوں میں یہ نہیں کہتے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں میلاد کہاں سے ثابت ہے، شب برات کہاں سے ثابت ہے، شب قدر کہاں سے ثابت ہے، تو ہم تو صرف پہلے لفظوں میں صرف اتنا ہی کہتے ہیں، یہ تو صرف سنیوں کی قسمت سے ثابت ہے. یہ ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ موقع عطا فرماتا ہے گاہے بگاہے، اور بندے اس کو یاد کر لیتے ہیں. عزیزان گرامی اوقات، اور ایک حدیث، کیا قبرستان جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، اس پر بھی بڑے اعتراضات ہیں. خزانت الروایات بحوالہ فتاوی رضویہ شریف اعلیٰ حضرت نے بھی نقل فرمایا کہ آج کی رات
آج کی رات روحیں تمہارے گھروں میں آتی ہیں. قبروں پر جتنے بھی آرام کر رہے ہیں ان کی روحیں تمہارے گھروں پر آتی ہیں. اور جو گھر میں ذکر اذکار ہو، عبادات ہو اور انہیں ایصال کیا جاتا ہے، وہ لے کر قبرستان واپس جاتی ہے اور اپنے پڑوس میں فخر کرتی ہے کہ میرے گھر والوں نے مجھے یہ دیا، میرے گھر والوں نے مجھے یہ تحفے دیے. آج کی رات روحوں کے عید کی بھی رات ہے، لیکن وہ روحیں جن کے گھر والے انہیں کچھ نہیں دیتے واپس قبرستان جاتے ہوئے یہ کہتے ہوئے جاتی ہیں اللہ تمہارا اس سے بھی برا حال کرے. وہ انہی لوگوں کو کوس کر جاتی ہوں گی جو دلیل بار بار پوچھتے رہتے ہیں. الحمدللہ ہر سنی 2 رکعت نفل تو آج پڑھتا ہی ہے، قبرستان سے گزرتے ہوئے سلام تو کرتا ہی ہے. ہم اپنے بزرگوں کو بھولنے والوں میں سے نہیں ہیں. جن کو بار بار دلیلوں کی ضرورت ہے ان کی روحیں آ کر کوس کر جاتی ہوں گی. بہرحال یہ شعبان المعظم کا مہینہ جس کے متعلق تاریخ یہ ہے کہ ایک تاریخ میں آپ کو بتاؤں، اس مہینے کی ایک اور تاریخ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نبوت اس مہینے میں ملی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے نور معرفت اس مہینے میں دیا. اس سے بڑی چیز یہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی مہینے میں مکہ والوں کے مطالبے کی وجہ سے اپنا اشارہ چاند کی طرف کر کے 2 ٹکڑوں میں تبدیل فرمایا تھا. شق القمر کا جو معجزہ میرے آقا کا ہے وہ شعبان المعظم میں پیش آیا، وہ شعبان المعظم میں آیا ہے. میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں کو انڈیپینڈنس ڈے یاد تو ہے، ریپبلک ڈے تو یاد ہے. آج پوچھتا ہوں میں کہ 15 اگست ہماری آزادی کا دن ہے، ہر سال مناتے ہیں. ارے میاں 1947 میں آزاد ہوا تھا نا، تو ابھی تک کیا ہے؟ یا ہر سال آزاد ہو رہا ہے؟ ہر سال آزاد ہو رہا ہے؟ نہیں، ایک بار ہوا تھا لیکن اس کی خوشی اب تک منائی جا رہی ہے. اس پر کسی کو اعتراض نہیں. میاں ہم بھی مناتے ہیں، ہمیں بھی خوشی، ہم اسی ملک میں رہتے ہیں. لیکن جن کو شب برات نہیں منانا، شب معراج نہیں منانا، شب عید میلاد نہیں منانا، ان کے مدرسوں پر تو جھنڈے 15 اگست کو پورے دن بھر لہراتے رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ڈر ہے حکومت پر جو بیٹھے ہوئے ہیں. بس فرق اتنا ہے، دلیل پوچھنے والے اپنے آقاؤں سے ڈرتے ہیں اور سنی اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں. تمہارا آقا تمہیں مبارک، ہمارا آقا ہمیں مبارک. الحمدللہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جی رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے لیے جی رہے ہیں. اقبال نے سچ کہا تھا، ڈاکٹر اقبال نے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. آج مجھے پتا ہے میرے عزیزوں کچھ باتیں اور میں وقت کے تقاضے کے عین مطابق ہیں آپ کو عرض ضرور کروں گا. آپ کبھی یہ مت سمجھنا کہ مجھے بڑا مجمع مل جائے تو میں کچھ بھی بول لیتا ہوں. میرے پاس 4 لوگ بیٹھے ہوں تب بھی میں وہی بات کروں گا، اور 4 لاکھ لوگ بیٹھے ہوں تب بھی میں وہی بات کروں گا. اس لیے کہ میں سامنے مجمع کو دیکھ کر نہیں بولتا، میں مکین گنبد خضرا کو دیکھ کر بولتا، ان کی رضا کو مد نظر رکھ کر کے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی شریعت پر کوئی آنچ نہ آنے پائے، ہم اس پر بولتے رہیں گے. اب اس سلسلے میں کوئی بھی چہرہ آ جائے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. سنیو اپنا عقیدہ اتنا مضبوط رکھو، اتنا مضبوط رکھو. اعلیٰ حضرت نے کتنا پیارا پیغام دیا. تم کب تک ان کی اٹھاتے گھومتے رہو گے جوتیاں؟ کب تک ان کی دھوتیوں میں گھس کر کے پناہ لیتے رہو گے؟ ان کے حالات ایسے ہیں کہ آج ہے کل نہیں ہے، اور اس کے بعد یہ بدلتے تخت تمہیں مجبور کر ڈالیں گے، تم کہیں کے نہیں رہ جاؤ گے. اسی لیے جینا ہو اس سرزمین پر تو یوں جیو جیسے عاشقان مصطفیٰ جیا کرتے تھے. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ایک بات یاد رکھیں، انسان سب سے زیادہ گر جاتا ہے اس وقت جب انسانوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے.
صوفیہ اکرام فرماتے ہیں جب تک اس کے اندر سے یہ ہوس نہیں جائے گی وہ اللہ کی بارگاہ میں مقامات نہیں حاصل کر سکتا۔ انسانوں کو راضی کرنے کے لیے جو جی رہا ہے، فلاں راضی ہو جائے، فلاں راضی ہو جائے، کبھی سیٹھوں کو راضی کرو، کبھی نیتاؤں کو راضی کرو، کبھی پولیس کو راضی کرو۔ دنیا میں کتنے ہیں جس کو تم راضی کرتے رہ جاؤ گے؟ اسی لیے رب نے فرمایا فلا تخشوہم واخشونی، ان سب سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اللہ کا حکم ہے ایک ذات سے تم خوف رکھو گے، اللہ سارے خوف تمہارے دل سے نکال دے گا۔ دنیا کا ڈر تمہارے سینے سے اللہ نکال دے گا۔ جینا ہے اس لیے کہ مجھے پیدا کیا ہے میرا مولا، مجھے موت دے گا میرا مولا، مجھے رزق دے رہا ہے میرا مولا، مجھے کھلاتا پلاتا ہے میرا مولا، مجھے سانسیں دیتا ہے میرا مولا۔ جب سب کچھ وہی دیتا ہے، موت بھی وہی، حیات بھی وہی، تو ڈرنا بندوں سے کیوں ہے؟ اور مجھے یہ بتاؤ تمہارے ہر عمل کی سزا اور جزا دینے والا کون ہے؟ اب میں چند سوالات کرتا ہوں، تمہاری زبان سے ایک ہی لفظ آئے گا، آج کی رات ہے، کیونکہ میں ابن ماجہ شریف کی حدیث پوری آپ کے سامنے نہیں پڑھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج کی رات اللہ رب العزت آسمان اول پر اجلال فرماتا ہے اور بندوں کو پکار کر یہ کہتا ہے اللہ مستغفر فاغفر لہ، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں، کوئی ہے جو بیمار مجھ سے شفا مانگے میں اسے شفا دے دوں۔ آج کی رات رب تعالیٰ خود بندوں سے فرما رہا ہے تمہارا تعلق آج اللہ سے اتنا جڑ جائے، اس لیے میں آپ سے سوال کرتا ہوں تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں رزق کون دیتا تھا؟ تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد ماں کے سینے میں خون کو بدل کر دودھ بنا کر رزق کس نے بنایا؟ تمہارے بچپن سے لے کر جوانی آ گئی یا بڑھاپے تک تمہیں مفت بغیر کسی معاوضے کے سانسیں کون دیتا ہے؟ یہ پوری زمین کس کی ہے؟ یہ آسمان کس کا ہے؟ یہ کائنات کے سارے اشیاء کس کی ہے؟ جب تمہاری زبان پر اللہ اللہ ہے، پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں ہماری زندگی کا طریقہ بھی یہی ہے۔ جب تم پیدا ہوئے تھے ماں کی گود سے تو سب سے پہلے تمہیں نہلا دھلا کر کے لایا گیا تھا مولوی صاحب کے پاس یا کسی صالح بندے کے پاس، اور کیا کہا گیا تھا کہ اس کے کان میں کیا پڑھو؟ سب کو پتا ہے سب سے پہلے تمہارے کان میں جو جملہ آیا وہ کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ کون سا جملہ تمہارے کان میں آیا؟ زور سے، پیچھے والوں کے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو توجہ، میں اس طرح بلوانے کا عادی نہیں۔ آپ زندگی میں شروعات کر رہے ہیں جس جملے سے اللہ اکبر، جس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ سب سے پہلا جملہ میرے کان میں آیا، تمہارے کان میں آیا۔ اب پھر جب ہوش آیا تھا تو جس محلے سے گزرو مسجدوں کی آوازیں یہی پکارتی تھی اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں یہ آواز سن کر کے مسجد میں اندر گیا، امام صاحب مصلی پر کھڑے تھے، تکبیر باندھا تو کیا کہہ کر اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں تو ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا، کسی کے سامنے جھکتا نہیں تھا۔ امام نے یہ کہہ کر کے جھکایا اللہ ہو، امام نے کیا کہا؟ اللہ اکبر کہا، میں جھک گیا، اٹھا۔ پھر اس کے بعد ہم تو پیشانی کس کے لیے رگڑتے تھے؟ نہیں رگڑتے، لیکن امام نے جب یہ کہا اللہ اکبر، میں نے پیشانی بھی رکھ دیا۔ عزیزان گرامی، کیا تمہیں احساس ہے؟ میں ہاتھ باندھ لیا اللہ اکبر پر، سر جھکا لیا اللہ اکبر پر، پیشانی ٹیک دیا اللہ اکبر پر، میرے سارے اعمال اللہ اکبر پر، حتیٰ کہ وقت آیا میری موت کا، جب سانسیں رک گئی، کفن پہنا دیا گیا، جنازے میں لا کر رکھ دیا گیا، امام جنازے پر آ کر کھڑا ہوا، صفیں لگ گئی، امام نے رکعت باندھی، کیا کہہ کر؟ میں دنیا میں آیا تھا اللہ اکبر کہہ کر کے، دنیا سے جا رہا ہوں تو میری پوری زندگی یہی ہے میرے عزیزو۔ آپ کی میں کہہ رہا ہوں ہر مسلمان کی زندگی وہ شروع کرتا ہے اس بات سے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور دنیا سے جاتا بھی ہے تو یہ اعلان کرتے ہوئے کہ اللہ سب سے، کوئی پرائم منسٹر، کوئی پریزیڈنٹ، کوئی کچھ بھی ہو، کوئی بادشاہ ہو، ہوگا 4 سال کا، ہوگا 5 سال کا، لیکن ہر زمانے میں ہر وقت اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ۔ یہ باتیں میں اس لیے آپ کے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے کہا۔ اب پہچانو ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں اللہ بھی ایک ہے، قوم بھی ایک ہے۔
یہ حالات آ گئے آج. میرے عزیزوں، بعض لوگوں کا ایسا لگتا ہے کہ میں ان لوگوں کا سختی سے رد کر رہا ہوں. میاں ذرا عقل سے کام لو. تمہارے سامنے جب کوئی بھی مولوی کا چہرہ ہے، کوئی بھی مولوی کا چہرہ ہے، چاہے میں بھی ہوں، جب تک اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو تم سر جھکا لو. یہ میرے مصطفیٰ کی شریعت ہے. حضرت عمر کا زمانہ ہے. کون عمر؟ جن کے جلال، جن کے روب و دبدبے سے کیسر و کسرا کانپتے تھے، لاکھوں کی فوجیں تھراتی تھی، مسجد میں کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے اور فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، عمر ابن خطاب آج اپنے کوڑے سے سب کو ہانکتا ہے، کل کو اگر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے علاوہ، ان کی شریعت کے علاوہ کوئی نیا مسئلہ میری طرف سے آئے تو تم کیا کرو گے؟ میرے پیچھے چلو گے؟ میری اطاعت کرنا ہر ایک پر واجب ہے، خلیفۃ المسلمین ہو. تو ایک غریب صحابی دیہات کے رہنے والے کھڑے ہو گئے مجمع میں، کہا اے عمر ابن خطاب، جب تک آپ رسول اللہ کی شریعت بول رہے ہیں ہمارا ہر عضو تمہارے لیے قربان ہے، اور جہاں میرے مصطفیٰ کی شریعت سے ہٹ کر بات کرو گے تو تلوار نکال کر بتاتے یہ تلوار ہوگی اور تمہاری گردن ہوگی. وہ غریب صحابی کس کو کہہ رہے ہیں؟ عمر ابن خطاب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں اس وقت میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ سامنے چہرہ کس کا ہے، میں تمہارا اور میرا مقابلہ ہوگا میرے مصطفیٰ کی شریعت کی حقانیت بچانے کے لیے. شخصیتیں نہیں دیکھی جاتی ہمارے دین میں. بڑے مولوی صاحب بولے ہیں تو اس کا مطلب صحیح ہوگا؟ نہیں، وہ کچھ بھی بک 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 کر جائیں تو سب صحیح نہیں ہوتا. پہلے یہ دیکھیں آپ کوئی بڑے عہدے والا بول رہا ہے، اونچی ٹوپی والا بول رہا ہے، سفید داڑھی والا بول رہا ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں. میں کہتا ہوں اگر پھٹے جبے والا بھی بول رہا ہو لیکن دل عشق مصطفیٰ سے چمک رہا ہو، وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، وہ ہمارے آنکھوں کا نور ہے. لیکن دل میں حضور کی محبت نہیں اور کسی حکومت کو راضی کرنے کے لیے اول فول بک رہا ہے تو پھر اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں اور نہ ہی ہماری قائد ہے. اب اللہ اکبر میں نے آپ کے سامنے اتنی بار کہلوایا صرف اسی لیے کہ اگر یہ فتنہ کل کو تمہارے ہاں آ جائے کہ تمہیں یہ کہہ دیا جائے کہ مولوی صاحب بھی یہ کہتے اوم بھی ایک ہی، اللہ بھی ایک ہی ہے، تو کبھی اس کا بھی جاپ کر لو، کبھی اس کا بھی جاپ کر لو، کہیں ہمارا نوجوان بہک نہ جائے، گمراہ نہ ہو جائے کہ ہمارے علماء نے جب یہ کہہ دیا ہے تو شاید اس کی تاریخ ایسی ہوگی. ایک بات یاد رکھیں، مولوی صاحب یہ کہتے ہوئے یہ بھی بہک گئے کہ انہوں نے دوسرے مذہب والوں سے پوچھا اوم کیا ہے، تو ان کو لوگوں نے بتایا کہ وہ ایک ہوا ہے، وہ ایک طاقت ہے. مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں. ارے پاگلو، ہم ہوا کو اللہ کہتے ہیں؟ ہوا اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے. اگر ہوا کو ہی تم اللہ مانتے ہو تو اسی لیے ہواؤں میں آج اڑ رہے ہو. شاید تمہارا عقیدہ ابھی اس اللہ کی تک نہیں آیا. وہ قادر مطلق جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ کیسا ہے؟ وہ اللہ رب العزت، وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، مکان و مکانیت سے پاک ہے، انسانوں کے بس میں آنے سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. اللہ رب العزت بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. ہمارے یہاں جو تصور ہے اللہ کا وہ بہت الگ ہے. آپ نماز کے لیے جب جاتے ہیں تو کیا محراب میں یا سامنے کی دیوار پر اللہ کی تصویر بنی ہے؟ کسی دوسرے شہر میں ہے؟ دوسرے ملک میں ہے؟ کہیں سنا آپ نے؟ پوری دنیا بھر کی مسجدوں میں جا کر دیکھ لینا، اللہ کی کوئی تصویر نہیں بنائی گئی. یہی تو تمہاری خصوصیت ہے مسلمانوں کی، جو بغیر اپنے خدا کو دیکھے سجدے میں گر جاتی، بغیر دیکھے سجدے میں گرتی ہے اور اس کا یقین ہے کہ اللہ ہے. اللہ رب العزت کے متعلق جو ہمارا تصور ہے وہ اس کو بے نیاز ماننا. اور قرآن کی آیت ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد. محبوب آپ فرماتے ہو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے. اب میں آپ سے آپ کا عقیدہ پوچھ رہا ہوں، آج بہت ضروری ہے یہ، کیا آپ بتاؤ ہواؤں کو خدا کہتے ہیں؟ ہوا خدا ہے، بارش خدا ہے، طاقت خدا ہے، یعنی کوئی بھی طاقت دنیاوی
اللہ رب العزت یہ چیزوں کا نام نہیں ہے، یہ سب چیزیں تو اس اللہ نے پیدا کیا، اس اللہ نے پیدا کیا۔ ایک صاحب آئے، سوال تو دیکھیے، ایتھسٹ جو آج ناستک جو ہے، جن کو کوئی خدا کو ماننا ہی نہیں ہے، وہ گمراہ کر رہے ہیں۔ اب کچھ ایکس مسلم نام سے ہمارے دجالی ٹی وی والے بہت ان کا آؤ بھاؤ کر کے بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، ان کو بٹھاتے ہیں، ڈیبیٹ کرواتے ہیں۔ میں تو اکثر یہی کہتا ہوں، یہ بیچارے چینل والے ایسے ہیں جن کا کام تو آپ دیکھتے روزانہ ہمارا نام لیے بغیر تو دکان بھی نہیں چلتی، ہاں روزی نہیں چلتی، ان کو ہمارے اوپر کچھ نہ کچھ ڈیبیٹ کرنا ہے، اسلام پر، مسلمانوں پر، داڑھی پر، ٹوپی پر، برقعے پر، مسجد پر، کہیں نہ کہیں تو کچھ کرنا ہی ہے، ورنہ تو چینل نہیں چلے گا، مسالہ کہاں ملے گا۔ ایکس مسلم بھی ایسے لائے جا رہے ہیں جو صرف سوا خدا کے انکار پر بیٹھے رہتے ہیں، دلیل دو دلیل دو، کہاں ہے خدا، کہاں ہے خدا۔ عزیزان گرامی، وہ کہا آپ کے اوپر جب ایسے سوال آتے ہیں، کالجز میں ابھی یہ بلا پھیلی ہوئی، یونیورسٹیز میں پھیلی ہوئی ہے، ایتھسٹ بہت تیزی سے لوگوں کے دماغوں کو پھیر رہے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں، اور پھر جب آپ کہتے ہیں اللہ ہے تو آپ سے کہتے ہیں کہ دلیل دو، کہاں ہے اللہ۔ ہزاروں دلیلیں ہیں میرے اللہ کے ہونے پر، خدا کے ہونے پر، لیکن آپ سب سے پہلے اس ایتھسٹ سے، اس گمراہ ملحد سے یہ پوچھو تو انکار جو کر رہا ہے، پہلے اس کی دلیل دے کہ خدا نہیں ہے، خدا نہیں ہے، اس کی دلیل چاہیے۔ آپ اس کے بعد شرم سے پانی پانی نہ ہو جائے تو پھر مجھے بتا دو، پھر پوچھو آپ خدا نہیں ہے تو دلیل دے۔ میں پوچھتا ہوں یہ زمین سے یہ سبزہ کون اگاتا؟ یہ جب کونپلیں نکل کر کے آتی ہیں تو اس میں پھول نکل آتے ہیں، اس میں رنگ کون ڈال کر جاتا ہے؟ کون ہے؟ کوئی جنات آتے ہیں، کوئی اور ہوتا ہے؟ کچھ ہے تو بتا، کوئی تو ہے جو اس پورے کائنات کے نظام کو سنبھالا ہوا۔ جو انکار کرتے ہیں ان کے لیے آپ پہلے پوچھیں کہ دلیل کیا ہے تمہارے پاس۔ اور پھر آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، پوری دنیا کے قوانین میں، فلسفی میں ایک چیز محال ہے، ناممکن ہے۔ کیا چیز؟ یعنی یعنی کوئی نان اینڈنگ چیز ایسی دنیا میں ہے ہی نہیں، ایسی ہے ہی نہیں۔ میں ہوں، میرے سے پہلے میرے باپ ہیں، میرے باپ سے پہلے میرے دادا ہے، دادا سے پہلے پردادا ہے۔ آپ کوئی بھی چیز دنیا کی لے لیں، اس سے پہلے اس سے پہلے اس سے پہلے کچھ نہ کچھ ہے، لیکن کہیں تو جا کر آپ کو رکنا پڑے گا، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ جب تک یہ تمہارا تصور نہ آئے اس وقت تک سائنس بھی اس کو باطل کہتی ہے۔ کوئی ایک لاسٹ اینڈ والی چیز ہونا ہی چاہیے، ورنہ تو سوچ اتنی ہے کہ کہیں رکے گی ہی نہیں۔ اب جیسے وہ لوگ کہتے ہیں اللہ سے پہلے کیا تھا، ہم کہتے ہیں تم ہی بتاؤ کیا تھا، تم ہی بتاؤ۔ دوسرا اللہ تھا، میں پوچھتا ہوں اس سے پہلے کون تھا؟ پھر تم تیسرا لاؤ گے، ہم کہتے ہیں اس سے پہلے کون تھا؟ پھر تم تو لاکھوں تو گنتے جاؤ، میں تو پوچھتا ہی رہوں گا اس سے پہلے کیا، اس سے پہلے کیا۔ تمہیں کہیں تو جا کر اینڈ کرنا ہوگا اور بولنا ہوگا اس سے پہلے کوئی نہیں تھا۔ یہ میں اپنے اسلامی بات ہی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پوری دنیا کا فلسفی قاعدہ یہی ہے، قانون یہی ہے، سائنس بھی اس چیز کو تسلیم کرتی ہے۔ کوئی ایک نقطہ ایسا ہو جس سے پہلے کوئی چیز نہیں، اور ہم کہتے ہیں جو ذات ایسی ہے جس سے پہلے کوئی نہیں، اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ ایک میں آپ کو مثال بتا دوں، ایک خلیفہ کے پاس سوال ہوا، اور کچھ مولانا لوگ تھے بیچارے، نئے طلبہ تھے، ان کے پاس ایک معتزلی آیا اور اس نے ان کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی بات کیا۔ آپ بتاؤ، میں اب بھی آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے یا نہیں؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر ممکن شے پر ہم کہتے ہیں، لیکن ابھی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اس نے بھی یہی مولانا لوگوں سے سوال کیا، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تمہارا یقین ہے؟ سبوں نے کہا یقین ہے، اللہ قادر ہے۔ اس نے کہا تو پھر وہ اللہ اس پر بھی قادر ہوگا کہ اپنی طرح ایک دوسرا اللہ پیدا کرے؟ ظاہر سی بات ہے نہیں پیدا کر سکتا۔ اگر آپ کہو گے تو وہ کہیں گے کہ پھر تو تم قادر نہیں مانتے اللہ کو۔ اللہ قادر ہے تو گویا کہ دوسرا بھی پیدا کر سکتا ہے۔ پھنسا دیا۔ کچھ لوگ سوچنے لگے کہ کیا جواب دے، وہ آئے
اپنے وقت کے ایک صوفی درویش بزرگ تھے، ان کے پاس کہنے لگے، ایسے وہاں کے معتزلی گمراہ کہنے لگے کہ اللہ قادر ہے تو اپنی طرح ایک دوسرا بھی بنا سکتا ہے، دوسرا بھی بنا سکتا ہے۔ بہت اہم نقطہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سنیے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کون سا سوال ہے؟ کہا ہم اس کا جواب نہیں دے سکے۔ انہوں نے بہت ڈانٹا اور کہا اس کا جواب میرے گھر میں کام کرنے والے لوگ دے دیں گے۔ کہا کہ اتنا علم رکھتے؟ کہا ہاں۔ ایک کام کرنے والے کو انہوں نے بھیجا خلیفہ کے پاس، بلاؤ اس کو جو سوال کیا ہے، معتزلی گمراہ ملحد۔ اس نے کہا کہ اللہ قادر ہے تو اپنی طرح ایک دوسرا بھی پیدا کر سکتا ہے، دوسری طرح پیدا کر سکتا ہے، قادر ہے۔ تو اس غریب مزدور نے جو کام کرنے والا تھا اس نے پوچھا کہ ہاں اللہ قادر ہے، اور اگر وہ دوسرا پیدا کر دیا اپنی طرح، توجہ، اللہ خالق ہے، اللہ خالق ہے، دوسرا جس کو پیدا کرے گا وہ مخلوق ہو جائے گا، وہ کیا ہوگا؟ وہ کیا ہوگا؟ جس کو پیدا کیا گیا ہے۔ اب مجھے بتاؤ وہ برابر کیسے ہو سکے گا؟ مخلوق ہونا ایک ایسا عیب ہے جو خالق میں آ ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے لم یلد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی۔ بات سمجھ کر کے چلے، اللہ کو اگر تم یہ کہتے ہو وہ قادر ہے دوسرا اپنی طرح بنا سکتا ہے، چلو بنا لیا، تو جس کو بنایا وہ کیا ہے؟ وہ خالق کیسے ہو سکتا؟ وہ تو مخلوق ہے نا، اس کو تو خود اللہ نے بنایا، تو وہ کیسے خالق ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ مخلوق ہونا ایک عیب ہے خالق کے لیے، وہ پیدا کسی سے نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تمہیں ماننا پڑے گا میرا مولا وہ ہے جو بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ یہ عقیدے ضروری تھے، اس لیے میں آپ کو عرض کیا، اس لیے کہ ہمارا نوجوان آج ڈیبیٹ کے چکر میں ٹی وی دیکھ دیکھ کر کے کچھ لوگوں کو پڑھ کر کے گمراہ ہو جاتا ہے۔ بعضوں نے مجھ سے کہا تھا کہ مولانا کا اگر رد بھی آپ کو کرنا تھا تو دلیلوں سے کرنا چاہیے تھا۔ اکثر میرا حال یہ ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کے خلاف بات سنتا ہوں تو جذبات میں بے قابو ہو جاتا ہوں، اور یہ ایمانی غیرت کا تقاضا ہے۔ ہم اپنی ماں کے خلاف سننا نہیں پسند کرتے تو رحمان کے خلاف کیسے پسند کریں گے جو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے؟ ہم اس رسول سے جتنی محبت کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم اپنی جانوں سے زیادہ مدینے والے سے محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ اس کے رسول کے خلاف جب کوئی بات آتی ہے ہم بے قابو ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا سخت جملے میں مانتا ہوں، میں نے پاکھنڈی بھی کہا، دلال بھی کہا، منافق بھی کہا، لیکن کس کو کہا؟ اس کو کہا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو نہیں سمجھ سکا یا اللہ رب العزت کی شان کو نہیں سمجھ سکا۔ پھر اگر کوئی مجھ سے کہتا ہے آپ نے یہ سخت جملے کہہ دیے، پاکھنڈی کہہ دیا، منافق کہہ دیا، دلال کہہ دیا، اللہ کی شان کو تو نہیں دیکھتا، ارے نادان میں نے تو کم کہا، خنزیر نہیں کہا۔ اس لیے کہ رب ذوالجلال کی شان کو اگر نہیں سمجھ سکا تو پھر کون سے اعزاز سے ہم بات کریں؟ بہرحال اس مسئلے کو آپ سمجھو۔ اب آؤ ہم اپنے عنوان پر آتے ہیں، ہم جس کے لیے آج جمع ہوئے ہیں۔ یہ شعبان کا مہینہ کس کا مہینہ ہے؟ میرے مصطفیٰ کا مہینہ ہے۔ آؤ ان کی یادوں میں اب اپنی گفتگو کو میں سمیٹتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے دلوں کا اجالا اسی ذات سے ہے، ہماری آنکھوں کی روشنی اسی گنبد سے ہے، ہمارے کلیجے کی ٹھنڈک بھی اسی نام پاک سے ہے۔ اسی لیے جب تک ہمارے دل سے اس پاک ذکر سے پر نہیں ہوتے ہماری پیاس پوری نہیں ہو پاتی، ہم اپنے روح کو مکمل سیراب نہیں کر پاتے۔ عزیزان گرامی وقار، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ مہینہ ہے، کثرت سے ہمیں یاد کرنا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے تم اس مہینے میں کثرت سے میرے مصطفیٰ کو یاد کرو۔ آج ہم یہ نعرہ ضرور لگائیں گے، جن کو درد ہوتا ہے بار بار میرے مصطفیٰ کا ذکر کرنے سے، ہم یہ سر چڑھ کر بولیں گے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، یا رسول اللہ تو گھٹا ایسے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ عزیزان گرامی وقار، آج میں ہندوستان کی سرزمین پر
जितने इलाकों से गुजरा, अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों में एक बेदारी महसूस कर रहा हूँ। बहुत सारे टीनेजर्स, जितने भी नौजवानों को देखता हूँ, वो मैदानों में उतरे हुए हैं और बबांगे दुहल पुकार कर कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप तवज्जो, ये आपका जज्बा है, अल्लाह सलामत रखे। अभी मैं आपके सामने ही कह रहा था, बेखौफ होकर के हमारे बच्चे पुकारते तो हैं, लेकिन एक मौलवी साहब ने हमें चंद दिन पहले कहा था, हमारी जमात के, कहा किसी मजमे में लब्बैक लब्बैक के नारे लग रहे थे, पुलिस ने मुझे उठा लिया और कहा कि हम तुम्हारे ऊपर केस बुक कर देंगे। वो हमारे पास गम के साथ सुना रहे थे। मैंने कहा खुश हो जाओ, इससे बेहतरीन केस और क्या हो सकता है? अरे इससे बेहतर क्या हो सकता है? जाओ मेरे मुस्तफा की बारगाह में अर्ज करो, आका लोग चोरी करके जेल जाते, मैं आपका नाम लेकर जेल जा रहा हूं। इससे बेहतर जिंदगी क्या है? और मेरे अजीजों, डर की जरूरत नहीं, खौफ की जरूरत नहीं। अगर कोई प्रोपेगेंडा फैलाता है तो आज के इस जिम्मेदार स्टेज से मैं ऐलान करके बताता हूं, लब्बैक या रसूल अल्लाह कहना का कोई पाकिस्तानी नारा नहीं, ये मदीने वाले का नारा है। ये गुंबद खजरा के लिए पुकार है और किसी खास इलाके, किसी खास मुल्क वाले की प्रॉपर्टी नहीं। पूरी दुनिया भर में चप्पे चप्पे में जहां भी मुसलमान बसता है, अगर उसके सीने में राई के दाने के बराबर भी मेरे मुस्तफा से मोहब्बत होगी, वो बेबाक होकर कहेगा लब्बैक या रसूल अल्लाह। तवज्जो, अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का माह पाक है। मैं जिक्र करने चला था, इसीलिए बीच में ये बातें अर्ज करनी पड़ी, इसलिए कि मेरे अजीजों एक बात याद रखो, उनके दर को छोड़ दोगे तो न कहीं ठहरने की जगह होगी, न कहीं भागने की जगह होगी। हाँ, न कहीं ठहरने की जगह होगी, न कहीं भागने की जगह होगी। कहीं पर भी जाओ, उस नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बगैर कुछ नहीं है। एक जुमला मैं पूछता हूं, सुन्नियों को दूसरा जुमला खुद ही याद है। मैं पूछता हूं, मुझे यकीन है इस बात का, इसलिए मैं कह रहा हूं, सुन्नियों को दूसरा जुमला खुद याद है और मैं आधा जुमला बोलता हूं, कंप्लीट हर मुसलमान, हर सुन्नी करेगा, मुझे यकीन है इस बात का। मैं पूछता हूं, बताओ, वो जो न थे तो, वो जो न हो तो, यही यकीन था मुझे, वो जो न हो तो, ये हर एक मानता है वो जो ना हो तो, हमारी जिंदगी में वो जो ना हो तो, हमारी कब्र में वो जो ना हो तो, हश्र में भी वो जो ना हो तो। जिंदगी याद रख लो मेरे अजीजों, मेरे मुस्तफा ना हो तो कुछ नहीं है। जिंदगी है, जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुनो मेरे मुस्तफा का जिक्र करते करते हम दुनिया से जाएंगे इंशाअल्लाह वज़ीर, इसलिए कि हमें दुनिया को ये बताना है, मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ वो आम इंसान नहीं है, मैं जिससे प्यार करता हूँ वो दुनिया का मामूली इंसान नहीं है। तुम भी एक बार देख लो तो फिर चांद को देखना भी भूल जाओगे, तुम भी एक बार देख लो हसीनाओं के चक्कर में फंसना भूल जाओगे, इसलिए कि उसके हुस्न से ज्यादा हसीन दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ, उससे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने आज तक जना ही नहीं है। इसीलिए हसन बिन साबित ने देख करके कहा था, व अहसन मिनका लम तरक़त आइनी व अजमल मिनका लम तलिद निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। ऐ सुन्नियों, अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ, उस नबी पाक को तुमने देखा नहीं फिर भी प्यार दिल में मौजूद है, उस रसूल का सिर्फ चर्चा सुना है लेकिन दिल में धड़कन उनके नाम की मौजूद है। और हर एक की आंख ये तमन्ना करती है काश मैं सो जाऊं और एक बार मेरे ख्वाब में वो तशरीफ ले आए। क्या तुम्हारी ये ख्वाहिश नहीं है?
کیا ہر مسلمان یہ تمنا نہیں کرتا ہے؟ کیونکہ ہم نے چرچے اتنے سنے ہیں، چرچے اتنے سنے ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ ایک صحابی ہے، کہتے 14ویں رات تھی، کہتے میں باہر آیا مسجد نبوی کے، چاند کھلا ہوا تھا، میں دیکھ ہی رہا تھا، اچانک حضور اپنے حجرے سے سرخ رنگ کا جبہ پہنے باہر نکل آئے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کبھی میں حضور کی طرف دیکھتا اور کبھی چاند کی طرف دیکھتا، کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر دیکھتا، اور پھر کہتے ہیں میں یہ سوچ میں رہ گیا کہ میں کس کو زیادہ حسین کہوں، اس 14ویں کے چاند کو یا اس چمکتے ہوئے چہرے کو۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں نے پھر دل میں یہ فیصلہ کر ہی لیا، دل میں یہ فیصلہ کر ہی لیا، جس کو شاعر نے اپنے شعری انداز میں یوں کہا ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے حضور کا چہرہ صاف ہے، چاند میں تو داغ ہے حضور کا چہرہ۔ یہ صحابہ مانتے تھے۔ میرے عزیز و شعبان کا مہینہ ذکر رسول، اب میں سمیٹتا ہوں محفل کو۔ اس ام سلیم کو پوچھو جن کا عقیدہ کیا تھا، وہ صحابیاں ہیں، حضور ان کے گھر کبھی دوپہر کے وقت آرام کرنے جاتے اور پسینے سے شرابور ہوتے۔ حضرت ام سلیم کہتی ہیں وہ پسینے کی بوندیں میں اپنی شیشی میں جمع کر کے رکھ لیا کرتی۔ ایک دن میرے مصطفیٰ نے پوچھا ام سلیم سے یہ کیا کرتی ہو؟ وہ کہتی ہے کہ عطر کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مدینے میں کبھی کسی کی شادی ہوتی ہے ہم وہ دلہنوں کو عطر کے طور پر لگا بھی دیا کرتے ہیں۔ سنو روایتیں موجود ہے، میرے آقا کے پیشانی مبارکہ سے نکلے ہوئے پسینے کے قطرے دلہنوں کو لگائے جا رہے ہیں، اور اتنا ہی نہیں کہ دلہن ایک بار لگا کر خوشبو میں معطر ہوئی۔ محدثین فرماتے ہیں جن دلہنوں کو ان کی شادیوں میں یہ پسینے مبارکہ لگایا گیا تھا زندگی بھر تو جسم مہکتا ہی تھا، لیکن ان کی اولاد میں بھی خوشبو آتی تھی، اولاد کی اولاد میں خوشبو آتی تھی، یہاں تک کہ ان کی 7ویں پشت تک اس خوشبو کا اثر محسوس کیا جاتا تھا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم یہاں سے جائیں تو ایرے غیرے کا چہرہ نہ ہو، بلکہ اس میدان سے اٹھ کر ہر عاشق یہ پکارتا ہوا جائے یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں۔ یہ تمنا لے کر کے جائیں گے، لیکن اس کے لیے تصور پہلے ضروری ہے۔ تصور کیا ہے؟ میں نے حضرت جابر بن سمرہ کی حدیث بیان کی، وہ چہرے مبارکہ کو دیکھ کر کہتے تھے کہ میں چاند کو دیکھتا اور کبھی حضور کو دیکھتا، پھر فیصلہ کر لیا کہ چاند حسین نہیں، میرے مصطفیٰ کا چہرہ زیادہ حسین ہے، اور آپ کے پسینے مبارکہ کو دلہنوں کے لیے خوشبو کے طور پر لگایا جاتا تھا۔ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ لیکن ماں عائشہ صدیقہ سے پوچھے، کہتی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ ایک بار میں اپنے حجرے میں تھی، اچانک حضور داخل ہوئے، کمرے میں اندھیرا تھا، میں نے حضور کو دیکھا، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، سل رہی تھی، سوئی گر گئی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے، آپ کے سامنے کے 4 دانتوں سے ایسی روشنی نکلتی تھی۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں نے حجرے میں اتنی روشنی محسوس کی کہ میری گمشدہ سوئی مجھے واپس مل گئی۔ وہ دندان مبارکہ ہے، وہ دندان مبارکہ ہے جس کو ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے وہ اگر مسکرا دے پورا حجرہ منور ہو جائے، وہ اگر ہنس دے پورا کمرہ روشن ہو جائے۔ اب سنو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے، فرماتے ایک دن میرے آقا میرے گھر تشریف لائے، کھانا تناول فرمایا، کھانے کے بعد جب میں نے ہاتھ دھلوایا تو حضور نے اپنا ہاتھ میرے دسترخوان سے پوچھ لیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں وہ دسترخوان برکت کے لیے اٹھا کر رکھ لیا۔ اب سنو وہ صحابی تھے وہابی نہیں تھے، اس لیے کہ انہیں تبرکات کا احساس تھا، وہ انکار نہیں کرتے تھے۔ میرے آقا کا ہاتھ مس ہو گیا ہے، رکھ لیا جائے گا، لیکن کمال کی بات تو یہ ہے رکھ تو لیا، لیکن کہتے جب میلا ہوتا تھا میں اس کو دھوتا نہیں تھا بلکہ بھڑکتے ہوئے آگ کے تندور میں ڈال دیتا اور پھر نکالتا، اس کپڑے کا ایک رواں بھی نہیں جلتا اور کپڑا صاف ہو چکا ہوتا تھا۔ ہاتھ میرے آقا کا لگ جائے کپڑے کو آگ نہ جلائے۔ صحابہ کہتے ایک بار ہم حضور کے مجلس میں بیٹھے تھے، رات ہو گئی، اب ہمیں گھر جانا تھا، ہم نے شکایت کی آقا روشنی نہیں ہے کیسے جائیں؟ حضور نے فرمایا کوئی لکڑی ہے تو لے آؤ،
صحابی کہتے ہیں ہم لکڑی لے آئے, میرے آقا نے ہاتھ مس کیا اور کہا لے جاؤ اس کو, یہ روشنی دے گی. صحابہ کہتے ہیں ٹیوب لائٹ کا زمانہ نہیں ہے, انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں ہے, لیکن نور والے مصطفیٰ کا تو زمانہ ہے. وہ کہتے ہیں ہم لکڑی لے کر باہر آئے, جیسے چلنے لگے اس لکڑی کے اندر سے نور کی شعاعیں پھوٹنے لگی اور ہم اسی کی روشنی سے راستہ چلتے رہے, یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں ہم 3 تھے, ایک چوک ایسا آیا, ایک کو ادھر جانا تھا, ایک کو ادھر جانا تھا, ایک کو سیدھا جانا تھا, لکڑی ایک ہے. وہ صحابی کہتے ہیں اب ہم نے فیصلہ کیا 3 ٹکڑے کرے اور ہر ایک لے کر کے جائے. یقین کیسا تھا ان صحابہ کا, میرے آقا نے مس جو کیا ہے 3 ٹکڑے کیا اور کہتے ہر ٹکڑے سے ویسی روشنی نکلتی تھی اور اسی روشنی سے ہم اپنی منزل تک گئے. میں یہ روایات اس لیے عرض کر رہا ہوں, میرا مصطفیٰ وہ ہے کہ اگر بے جان لکڑی کو ہاتھ لگا دے وہ راستوں کو منور کر دے, اور میرے آقا جس کے خواب میں آ جائے کیا اس کی زندگی روشن نہ بنا دے. میرے آقا اگر اپنے نگاہ ناز سے کسی کے دل پر اثر پیدا فرما دے, ایک بار نظر ڈال دے تو کیا اس کا دل چمک نہ اٹھے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے بار بار یہ تمنا کی ہے بارگاہ مصطفیٰ میں, یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے, میرا دل بھی چمکا دے. یہ تمنا یوں ہی نہیں کی کیونکہ میرے آقا جس طرف دیکھتے ہیں چمک اٹھتی ہے جگہ, وہ وادی چمک جاتی ہے. بہت ساری باتیں ہیں, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشبو, ان کا چہرہ پاک, ان کے دست مبارکہ, ان کی آنکھیں, ان کے کان, ان کی زبان مبارک, ان کے پاؤں, ان کا شکم نار, بلکہ ان کے قدم مبارک سے لگے ہوئے ناخن نار. میں اب دنیا سے چیلنج کرتا ہوں, ہے اگر بھونکنے کی اتنی طاقت اس رسول پاک پر بار بار, تو لاؤ تمہارے یہاں کوئی بھی اس طرح کا جس کا ناخن بھی میرے مصطفیٰ کے ناخن کے برابر ہو جائے. تم کیا لا سکو گے جب مولا نے پیدا ہی نہیں کیا ہے پوری کائنات میں, اس رسول کا ہمسر اور مثل پیدا ہی نہیں کیا. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسموں میں جان نہیں, جو مقابلے کے لیے آتے بھی تھے ایسے کھڑے ہوتے جیسے ان کے جسموں میں جان ہی نہیں. اس لیے آؤ میرے عزیزوں, آج کوئی کسی طرح سے بھوکتا ہے تو چند دنوں کی بات ہے, موسم آج ان کا ہے اور اس کے بعد موسم جاتے ہی کیڑوں کے پر گر جاتے ہیں, نہ اڑ پاتے ہیں نہ چل پاتے ہیں. ہم نے ایک کیڑے کو لکھنؤ سے بھی بھوکتے ہوئے دیکھا ہے جو 2 سال پہلے دھرم بھی بدل لیا تھا, نام بھی بدل لیا تھا, رافضی کتا تھا اور چلا گیا اور ٹیکا بھی لگا کر کے 2 تیاں اٹھاتا رہا. 6 مہینے کے بعد اس کو کک مار کر کے بھیج دیا گیا اور اس کتے کا حال یہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا. ابھی حال یہ ہے, اب بار بار اپیل گورنمنٹ سے کہ میری جان کو خطرہ ہے, یہ لوگ مار دیں گے وہ لوگ مار دیں گے. ہم تو اتنا ہی کہتے ہیں یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. ہمارا حال تو یہ ہے اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. ہماری قسمت یہ ہے اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. میری نسبت کو تم کیا سمجھو گے, اللہ کا کروڑ فضل و احسان ہے. میں خود, مجھے دیکھو میرے عزیزوں, میں اپنی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا, میں اپنی بڑائی کے لیے نہیں کہہ رہا, ہزاروں کے مجمع میں ہر دن جانا ہوتا ہے اور اللہ ہر دن مجھے یہ عزت جو عطا کیا ہے وہ صرف اسی بات پر, یہ نازی انداز ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. اور ایک طرف ان کتوں کو دیکھو جن کو موت کا خوف ساری ہے, 8 سال کے بچے سے بھی ڈرو, 10-12 باڈی گارڈ لے کر کے بھی اپنے گوفے سے باہر نہ آ سکو. کیوں؟ نبی پاک کی شان میں بھونکنے کے بعد نہ دن میں چین ہے نہ رات میں چین ہے, لیکن الحمدللہ ہم تنہا بیٹھے ہیں تو بھی سکون ہے, اور تم جیل میں لے جاؤ تو بھی سکون ہے, اور تم اگر پھانسی پر چڑھاؤ تب بھی ہمارا یہی ماننا ہے سکون ہے. اس لیے کہ ہمارا یقین ہے تمہاری پھندے کے بعد ادھر آنکھیں بند ہوگی, ادھر میرے مصطفیٰ کا چہرہ. جس کے لیے ہم جیتے ہیں قبر میں جانے کے بعد بھی منکر نکیر سے عاشق رسول یہی کہتا ہے اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا, اب ان کی چھوڑو, ان کی سننا چھوڑو, ان کی سننا چھوڑو, ان کو راضی کرنا چھوڑو, ان کو راضی کرنا چھوڑو, ایک ہی بات پر ڈٹے رہو, ایک ہی بات پر جمے رہو.
उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। इसीलिए दुनिया वाले जिस तरह भोगते रहे उनकी बातें खत्म हो गई, लेकिन मेरे मौला ने आशिकाने मुस्तफा के कलाम को भी जिंदा रखा है, नाम को भी जिंदा रखा है। आला हजरत हमारे मजमू में जिंदा है, शेख सादी हमारे मजमू में जिंदा है, आशिक रसूल इकबाल कलंदर लाहौरी जिंदा है, पीर मेहर अली शाह गोलरवी जिंदा है, हमारे लिए इमाम बोसीरी शरफुद्दीन जिंदा है। क्यों जिंदा है? इसलिए कि वो नबी पाक की बारगाह में अपनी जुबान, अपनी रतबुल, हमेशा रतबुल लिसान रहते, तारीफ में हमेशा मदहसरा रहते। इसलिए मैंने भी जीने का हुनर सीख लिया है। उनकी बात करो और हर दिल पे राज करो, उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो। और हमने अब इलेक्शन में वोट मांगना भी छोड़ दिया, इसलिए कि पता है फिर 5 साल के बाद भीख मांगना पड़ेगा। इसीलिए क्या ही अच्छा है उस गुंबद के नीचे आए और सदियों हुकूमत जारी रखे। इसलिए कि हमने देखा है एक गरीब नवाज अजमेर में है, वो अताए रसूल है। जब से सोया आज तक हुकूमत खत्म ही नहीं हुई और कयामत तक नहीं खत्म होगी। और वो सरों पर नहीं दिलों पर राइज है, वो दिलों पर कायम हुकूमत है। क्यों? इसलिए कि मेरे मुस्तफा के दरबार से जो वाबस्ता हुआ मौला करीम उसके नाम को भी मिटने नहीं देता। इसलिए अब बेफिक्र होकर के रहो, न मेरे नबी का नाम मिटने वाला है, न ही ये नारा। गिरामी, पहला जवाब तो हमारा यही था। दूसरा जवाब ये है, आप ये पूछते हैं क्या इस रात को रसूलुल्लाह ने जागा था? नादान, तुझे पता नहीं, मेरे रसूल तो 365 रातें जागते थे। वो तो साल भर अपनी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ करते थे। आज की रात की क्या खुसूसियत है? और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी मसलक से ताल्लुक रखते हैं जिसके इमाम ने ये कहा था, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जागा क्यों नहीं? जागा है। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रिवायात में आपको बताता हूँ। जामे तिर्मिज़ी की हदीस है और मिशकातुल मसाबीह की हदीस है, जिसमें सही अहादीस है, वो मैं पहले आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, एक रात मैं अपने हुजरे में सोई थी, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे में थे। उस दिन बारी मेरे साथ हुजूर की गुजारने की थी, लेकिन आधी रात हुई तो मैंने देखा कि हुजूर हुजरे में नहीं है। मैं घबरा कर उठ बैठी, सोचा कि किसी और ज़ौजा के घर हुजूर तशरीफ ले गए होंगे। तो मस्जिद में जाकर देखी, मस्जिद में नजर नहीं आया। तो हजरत आयशा कहती है कि रात की कई पहर गुजर चुके थे, मैं चलती हुई बाहर निकली। ये सहाबा या हुजूर के अहले बैत का एक तरीका था हुजूर को ढूंढने का, किसी से पूछते नहीं थे बल्कि हुजूर की खुशबू सूंघते हुए निकलते थे। क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। माँ आयशा सिद्दीक़ा उसी खुशबू की बदौलत ढूंढती हुई आई तो देखा नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आज की रात जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में थे, मोमिनीन की मग़फ़िरत की दुआएं कर रहे थे, वहां पर तस्बीह व अज़कार पढ़ रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद हज़रत आयशा अपने घर वापस आई हुजरे में, तो उनके जिस्म के अंदर गर्मी थी, हरकत थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वापस जब तशरीफ लाए, पूछा, अय आयशा क्या बात है, तुम घबराई हुई हो, बेचैन हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि अल्लाह उसके रसूल तुम्हारे साथ कुछ गलत करेंगे, ज्यादती करेंगे? हजरत आयशा कहती हैं, हरगिज नहीं या रसूल अल्लाह, मैंने ये सोचा था कि आप शायद किसी और ज़ौजा के घर गए होंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत आयशा से फरमाते हैं, अतदरीना हादिही लैला, आयशा आज की रात के बारे में तू जानती है ये कौन सी रात है? माँ आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा, ये कौन सी रात है? नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आज की रात रब्बे जुल जलाल आसमान अव्वल पर नुज़ूल फरमाता है। और एक रिवायत में ये कि अल्लाह तबारक व तआला आज लौहे महफूज पर सारे इंसानों के रिस्क लिखने का हुक्म फरमाता है, और जो मुदब्बिरात अम्र फरिश्ते हैं उनको ये तमाम मामलात सुपुर्द कर दिए जाते हैं कि आज की रात से लेकर अगले साल तक किसको कितना रिस्क मिलने वाला है, किसको कितने बच्चे होने वाले हैं, या किसकी शादी होने वाली है, या किसकी मौत होने वाली है। ये सब आज की रात
مدبرات امر جو فرشتے ملائکہ ہیں ان کے پاس بھیج دیا جاتا ہے. اسی رات رزق کی تقسیم ہوتی ہے, تمام معاملات کی تقسیم ہوتی ہے. یہ حدیث پاک میں موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اب روزے کے متعلق پوچھے, ماں عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہے کہ میں نے رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے حضور کو اگر دیکھا ہے تو شعبان کا مہینہ. کثرت سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میں روزہ رکھتے تھے. اور پھر ارشاد فرماتے, اس ماہ مبارک میں اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں پیش ہو جب میں روزے کی حالت میں ہوں. میرے عزیزو, آج جو دن گزر گیا, مغرب کے بعد اب ہماری 15ویں شعبان شروع ہو گئی. 14ویں شعبان تک جتنے بھی ہمارے اعمال تھے وہ سب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو چکے. آج جو روزے سے تھے ان کے متعلق بھی یہی ہے کہ حضور کی سنت, کہ حضور یہ چاہتے تھے کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوں میں اس حالت میں ہوں کہ میں روزے سے ہوں. یہ سنت ہے. اور دلائل کی بات کرتے ہیں آپ, تفسیر ثعلبی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی, کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو سید المفسرین کہا جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں پورے سال میں 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. صحابی رسول کی بات کر رہا ہوں. بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا کہ یہ بریلویوں کی بنائی ہوئی رات ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جمعہ کی رات, رجب کی پہلی رات اور شعبان کی 15ویں رات, اور دونوں عید بقرعید اور رمضان کی عید کی رات, یہ 5 راتیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے. حتیٰ کہ اب میں آپ کو صحاح 6 میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں, سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب شعبان کا مہینہ داخل ہو جائے تو اس کی راتوں کو کھڑے ہو جایا کرو اور اس کے دنوں میں روزے رکھا کرو. جس کو دلیل کی ضرورت ہے وہ ہم سے پوچھے. سنن ابن ماجہ کی حدیث, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل شہر شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا, جب شعبان کا مہینہ آ جائے تو اس کی راتوں میں قیام کرو اور اس کے دنوں میں روزے رکھو. اس میں خصوصیت تو نہیں ہے کوئی بھی, پورے شعبان کے لیے حضور نے فرمایا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر اس کو 15 کو ہی خاص کیوں کرتے ہیں آپ, 15 کو ہی کیوں خاص کرتے ہیں؟ ان کو پہلا جواب تو یہ ہے, میاں ٹھیک ہے ہم 15 کو خاص کرتے ہیں, آپ خاص مت کرو, پورا مہینہ رکھ لو, آپ پورا مہینہ رکھ لو, حضور کی سنت ہے. ان کو رکھنا بھی نہیں ہے اور کسی کو رکھنے دینا بھی نہیں ہے. یہ کام کس کا ہے؟ ابلیس لعین کا ہے, یہ شیطان مردود کا ہے. اسی لیے میرے عزیزوں